عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي سبحان الله كاظما في جميع أحوالي سبحان الله متمكنا في مقام الرضا سبحان الله جوادا كفه عند الأتى هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين سبحان الله غوث العالمين سبحان الله معين الملة والدين سبحان الله أشرف الأولين والآخرين سبحان الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید میلاد النبی مبارک. آپ کو بھی مبارک. الحمدللہ. 12 ربیع الاول کون آیا؟ ہمارا نبی، میرا نبی. سبحان اللہ. صاحب یہ میرا میں بڑا دم ہے، بہت پاور ہے. سبحان اللہ. جوانی کھپا دیا، بڑھاپے میں کروڑ پتی بنا اور ساری پراپرٹی بیٹے کو دے دیا. سبحان اللہ. یہی تو ہو رہا ہے نا. پہلے کا پڑوسی کو نہیں دیے، ایک چھوکرے کو دیا جس نے کمانے میں حصہ بھی نہیں لیا. بولے صاحب میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ. بڑا دم ہے میرے میں. سبحان اللہ. All property, assets, bank balance given by father. سبحان اللہ. اتنی محبت ہے ابا کو. ابا آپ ہیں کون؟ بولے تیرے پیدا ہونے کا میڈیٹر ہوں. کیا ہوں؟ میڈیٹر. سوچ، میڈیٹر جب اتنی محبت کرتا ہے تو کریٹر کتنی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ.
میں بلاتا ہوں. وہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں پیدا ہوا، فارسی میں پیدائش، یوم پیدائش، ہندی میں جنم دیوس، جنم دن، انگریزی میں برتھ ڈے. کیا ہے بڑی محفل سجی ہوئی، بولے آج میرے بیٹے کا جنم دن ہے. میرا بیٹا میرے گھر آیا، اس خوشی میں میں اس کے جنم دن کو منا رہا ہوں. نہیں کچھ جنم ہی تو امپورٹنٹ ہے، جنم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. آپ جنم کے بعد ہیرو ہیں، جنم نہ ہو تو زیرو ہیں. کیا بات. آج میں یہاں کرسی پر بیٹھ کے بول رہا ہوں، غوث الاقواس میرے دادا ہیں. یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ سرکار آپ کے جد کریم غوث اعظم ہیں، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ پیدا ہوئے تب بول رہے ہیں. نہ پیدا ہوتے تو کہاں کا میں اشرفی ہوتا، کیسا جیلانی. میرے والد بزرگوار محدث اعظم کب بنے؟ پیدا ہوئے تب. غریب نواز بنے، ہند الولی بنے، سلطان الہند بنے، عطائے رسول بنے کب؟ پیدا ہوئے جب. پیدا ہی نہ ہوتے سنجر میں تو، غوث اعظم گیلا میں پیدا ہی نہ ہوتے تو. غوثیت اپنی جگہ، قطبیت اپنی جگہ، تمہارا ڈاکٹر انجینئر ہو جانا اپنی جگہ، منسٹر ہونا اپنی جگہ، لیڈر ہونا اپنی جگہ. یہ جتنی قیمتی ٹائٹلز ہیں یہ تب ملے پیدا ہوئے جب. تو پیدا سے بڑا تو کوئی نہیں. پیدائش ہی کے بعد تو یہ سب ملا. تو جسے تم جنم کہتے ہو ہندی میں، پیدا ہوئے کہتے ہو اردو میں، پیدائش فارسی میں، اسی کو تو عربی میں میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے گھر لاکھے کی میلاد ہو تو جشن منائے گا. میرا بیٹا، جذبہ کیا ہے؟ میرا بیٹا، طاقت میرے میں ہے. پڑوسی کیا بچہ پیدا ہوا، ہاں ابھی میں بزی ہوں، بعد میں ملوں گا. اپنے گھر بیٹا ہوا، دکان چھوڑ کے بھاگ کے آیا. پڑوسی کیا بچہ پیدا ہو الحمدللہ نو پرابلم، لیکن وہ پڑوسی کا بیٹا ہے، اس کا میں جشن نہیں مناؤں. یہ میرا بیٹا، سبحان اللہ. میں جشن مناؤں گا. تو 12 ربیع الاول کو وہی منائے گا جو سمجھے گا میرا نبی آیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ میرا نبی آیا. اب اگر کسی کو میلاد النبی سے تکلیف ہو تو لڑنا مت. ہم شانتی، امن شانتی دیش کو بہت چاہیے. لڑنا مت، سمجھ جانا پڑوسی ہے. ایک بات اور بتاؤں، تھوڑا سا ایکیڈمک موڈ بناؤ تو تھوڑا. سبحان اللہ.
یہ کتنا خوبصورت موقع ہے کہ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کا غلام معشوق الہی کی جھرمٹ میں. اور یہ تو میرے گھر کے ہیں. گھر والے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارے گھر والوں کی تعریف لوگ کرتے ہیں، رسول کے گھر والوں کی تعریف خدا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ تطہیر کی طرف اشارہ ہے. اکیڈمک موڈ بناؤ تو ایک بات کہوں کہ میلاد ہمیں شرک سے بچاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اسی لیے ہم نے کہا سنیوں کچھ کام چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، میلاد مت چھوڑنا. سبحان اللہ کیا بات ہے. کئی لوگوں نے معجزات دیکھے، وہ نبی کو اللہ کا بیٹا بول دیے، ابن اللہ کہہ دیا، کیونکہ دنیا جانتی ہے چمتکار کو نمسکار. کیونکہ وہ میلاد نہیں کرتے تھے. میلاد یہ بتاتا ہے کہ تیرا نبی پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے جتنے پیدا ہوئے ہم کسی کو خدا نہیں مانتے. پیدا ہوتا ہے، میں پیدا ہوا تو میرا جنم استھان بھی ہے، میری جنم بھومی ہے. تو یہ جب تک میں جنم بھومی کو یاد کروں گا خدا نہیں مانوں گا. خدا ہے تو پیدا ہونا غلط، پیدا مانتے ہو تو خدا ہونا غلط. تو جب تک تم نبی کو پیدا ہوئے کہتے رہو گے انہیں خدا نہیں سمجھو گے، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. ان کی ہوئی ہے ولادت، تو اس میلاد مصطفیٰ نے ہمیں شرک سے بچا لیا. آگے بڑھو. کیا بن کر آئے؟ قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ اعلان کریں، یا کہیں آپ کہ میں سب کے لیے رسول اللہ ہوں. جمیعا. I am messenger of Allah Almighty, not only for Muslim community, but all human beings. پورے مانو جات کے لیے میں رسول بن کر گیا. میرا رسول سب کا رسول. ذہن صاف کر لو. بھارت میں رہنے والوں، تمہارا رسول صرف مسلمانوں کا رسول نہیں، وہ ہندوؤں کے لیے بھی رسول ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، نیشنلسٹ کے لیے بھی، کمیونسٹ کے لیے بھی، سوشلسٹ کے لیے بھی، اپارچونسٹ کے لیے بھی. رحمت للعالمین رسول اللہ علیکم جمیعا. I am messenger of Allah for everybody. یہ بات آپ اپنے ہم وطن کو بتائیے کہ بھارت کے 135 کروڑ کے لیے رسول ہیں. 18 کروڑ کے لیے نہیں.
بس فرق یہ ہے، اکیڈمک موڈ بنائے تو بتا رہا ہوں، میرے نبی کی دو قسم کی امت ہے، امت کی دو قسمیں ہیں، جس نے رسول کو مان لیا اور جو ابھی تک ویٹنگ لسٹ میں ہے، نہیں مانا۔ جس نے مان لیا وہ امت اجابت، اور جو ویٹنگ لسٹ میں ہے وہ امت دعوت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ جو بغداد چھوڑ کر لوگ دکن آئے، یہ بھی رسول کی امت دعوت کے لیے، اور دعوت بنی، دعوت پھیلی، کلمہ گوئی بڑھتی گئی، جامع توحید پینے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نفرت کس سے؟ ہیٹریٹ کیوں؟ برائی سے نفرت کرتے نہیں، برے سے کرو گے، برے سے نفرت کرو گے تو بھلا بناؤ گے کیسے؟ بھارت میں بہتی ہوئی ندیوں کو کسی سے نفرت نہیں، جو چاہے نہا کے پاک ہو جائے۔ اسلام کو بھی کسی سے نفرت نہیں، جو آئے نہا کے پاک ہو جائے۔ جو اسلام نہیں لاتے ہمیں ہمدردی ہے، کیا کروں؟ یہ بھی اس کو پہچان لے جس نے اسے بنایا ہے۔ یہ بیچارہ نادانی میں بنا بنا کے پوچھتا ہے۔ اپنے بنائے تو پوچھتا ہے، ارے اللہ تیرے کو عقل دے، تجھے جس نے بنایا ہے اسے کب پوچھے گا؟ تو جب نبی آئے، میلاد ہوئی، سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ ابلیس کو، 420 کو۔ بہت گھبرایا، یار یہ جو ایسا رسول آیا ہے، پہلے جو آئے تھے معجزہ لے کے آئے، پہلے جو نبی آئے معجزہ لے کر، یہ تو معجزہ بن کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پنگا لینا مشکل۔ علم والا ہے، عرفان والا نہیں، اپنے علم سے جان گیا کہ برے دن آ رہے ہیں، پھر بھی وہ یہی کہتا رہا اچھے دن آئیں گے۔ بہت سمجھدار ہو تم۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان، مجھے حق بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کسی ایسے ویسے کی اولاد نہیں، علی کی اولاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی۔ بہت دکھ پہنچا ابلیس کو، اتنا پریشان تھا، ٹوپی اتار کے، کیونکہ وہ ٹوپی پہننے تو آیا نہیں، تو ٹوپی پہنانے آیا، اپنے بالوں کو نوچتا۔ اس کے شاگردان شیاطین پوچھے استاد کیا معاملہ ہے، آپ وہ اتنے دکھی؟ وہ کہا وہ آمینہ کے گھر میں محمد آیا ہے، میں تو گیا۔ اس کی میلاد بہت نقصان کرے گی ہمارے پلان کو، تو میلاد سے بہت تکلیف، بہت تکلیف۔ اب اگر کسی جگہ تمہیں کوئی میلاد سے تکلیف والا ملے، جھگڑا مت کرنا، سمجھنا ملاقات ہو گئی۔
نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ دیکھو دیکھو کون آیا، یہ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی میلاد ہوئی، ولادت ہوئی، جنم لیا، تو وہ جنم کیا؟ اللہ کا پورا کرم۔ جب مکے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، کہ لڑکی پیدا ہوئی، ناک کٹ گئی، موچ کا مسئلہ، ایگو کی بات، جھکنا پڑے گا، جمائی راجا کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، بڑے بڑے نخوت و غرور میں ڈوبی ہوئی قوم، لڑکی پیدا ہوئی، مگر مصطفیٰ کی میلاد اور ان کی ولادت کی برکت مورچہ سنبھالا۔ نہ کسی بھی لڑکی کو دفنانے نہیں دیا جائے گا زندہ۔ ایک بات بتاؤ، جو کافر اپنی لڑکیوں کو دفنا رہے تھے وہ مسلمان تو تھے نہیں، لڑکی بھی بت پرست گھرانے کی تھی۔ چرما لوجی میں کافر کے گھر کافرہ، تو سرکار کو چپ رہنا تھا، ٹھیک ہے کرنے دو، کرنے دو، اپنے نہیں ہیں یہ، اپنے نہیں ہیں، لڑکی مر جائے گی، ساری لڑکیاں مر جائیں گی، کافروں کا پروڈکشن رک جائے گا۔ پولیٹیشین ہوتا تو یہی سوچتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت جو میرے نہیں ہیں وہ رہنے نہ پائیں، مگر نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ان لڑکیوں کے لیے بھی رحمت ہیں جنہیں زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ بس جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کر لینا۔ سبحان مکے میں آفتاب نبوت چمکا، زندہ لڑکیوں کا دفن کرنا بند۔ اس آفتاب نبوت کی کرن جب اجمیر میں آئی تو زندہ عورتوں کو جلانا بند۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی ملت، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ خواجہ باد، کا ہندوستان، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، ہمیں اسلام ملا، 5 ستون ملے، 5 pillars of Islam because of Prophet۔ ہم مسلم امہ بنے because of Prophet۔ ہمیں قرآن ملا حضور کی وجہ سے۔ اور اسی قرآن کے 5 حافظ، سبحان اللہ، یہ پنجتن کا روحانی فیض ہے کہ اسٹیج پہ بھی پنجتن حافظ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پنجتن میں نے کل کہا تھا، سرکار ہم 2 پنجتن، ڈبل پنجتن، گھر سے، نبی کے گھر سے علی، فاطمہ، حسن، حسین، 4 نبی شامل، پنجتن گھر سے، اور نبی کے در سے صدیق، فاروق، عثمان، علی، نبی شامل، پنجتن۔ ہم ڈبل پنجتنی، گھر سے بھی پنجتن،
نبی پنجتن. سبحان اللہ. پھر میمورائز کرو. علی، فاطمہ، حسن، حسین نبی. ادھر دیکھو، صدیق، فاروق، عثمان، علی نبی شامل. پنجتن. ہم ڈبل پنجتنی ہیں. تو سنگل پنجتنی ہو، ہمارا احترام کرو. ہم ڈبل پنجتنی ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یا رسول اللہ. یا علی. اب نعرہ لگایا تو سن لو. گھر سے پنجتن بتا چکا، در سے پنجتن، مگر مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، آپ کی قسمت پر میرے ماں باپ قربان. اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی. یا علی. یا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اہل بیت کے ساتھ تھا، انہوں نے قرآن بھی دیا. ترکت فیکم الثقلین. I am giving you two weighty things. weighty, بھاری. قیمتی نہیں کہا کہ دو قیمتی چیزیں دے رہا ہوں. بھاری. قیمتی اور بھاری میں فرق یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا $100 قیمتی ہے. ہاتھ میں لو $100، $100 قیمتی ہے. اڑ جائے گا کیونکہ بھاری نہیں ہے. بات ہے. ایک پھونک میں اڑ گیا ڈالر. میاں ڈالر کو اڑایا جا سکتا ہے، صرف پھونکنے والا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن جو بھاری ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے. قرآن اور اہل بیت اتنے بھاری ہیں، نہ یہودیوں کی سازش سے قرآن بدلا، نہ یزیدی آندھی میں اہل بیت بدلے. حسین جہاں کھڑے ہو گئے، نہ انہیں ہلایا جا سکا، نہ جھکایا جا سکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان. جو حافظ ہوئے ہیں انہیں میں مبارکباد دیتے ہوئے، جو ادارہ ہے جس نے پڑھایا ہے، اور 5 حافظ آج دستار بندی کے روح پرور منظر خود بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. تو حافظ قرآن کو ہلکے میں مت لینا. حافظ قرآن کو ہلکے میں مت لینا. سینے میں قرآن ہے. تم جب اٹھاؤ گے تب قرآن کے پاس گھر میں جاؤ گے، پریئر روم بنایا ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ بنائی ہے، تب قرآن کے پاس. حافظ صاحب کے پاس تو 24 گھنٹہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ توریت، انجیل، زبور سنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد پر زبور نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کیا، جانتے ہو ان انبیاء نے کیا کیا؟ جس زبان میں انہیں ملا وہ زبان میں نہیں دیا قوم کو، قوم کی زبان میں اسے دیا. ایک مفسر کا کہنا ہے کہ وہاں بھی عربی میں اترا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی زبان میں توریت دیا. چونکہ مترجم نبی ہے اس لیے کہیں غلطی نہیں ہے، ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہے.
توریت کو قوم کی زبان میں دیا، زبور کو قوم کی زبان میں دیا، خود حضرت عیسیٰ مسیح نے انجیل کو قوم کی زبان میں دیا. یہ صرف حافظ صاحب آپ کی قسمت ہے کہ اللہ نے جس زبان میں رسول کو دیا، رسول نے اسی زبان میں امت کو دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی حفاظت میں لے لیا. قرآن کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. اب قرآن تو ختم نہیں ہوگا، چاہے نہ ماننے والے ختم ہو جائیں، قرآن نہیں ختم ہوتا. خدا نہ کرے وہ کالا دن ہمیں دیکھنا پڑے. آج کل جیسے وہ نارتھ کوریا میں کوئی پاگل پریزیڈنٹ دھمکاتا رہتا ہے، اگر کوئی بڑی طاقت والا ایسے ہی خر دماغ نکلا، بد دماغ، کرویل، ظالم مزاج کا، بولا یہ سارا جھگڑا دنیا میں مذہبی کتابوں کی وجہ سے، کیا کرنا؟ ساری دنیا سے مذہبی کتابیں لے لو، پھر کیا کرنا؟ سب کو سمندر میں ڈال دو، نہ رہے گی کتاب، نہ رہے گا جھگڑا. اور خدا نہ کرے وہ کالا دن دیکھنے کو ملے، ساری کتابیں اندر. 100 سال کے بعد پتا چلا یار طبیعت سے تو جھگڑا اور بڑھ گیا، شریعت لاؤ. اب بتاؤ ہر دھرم والے کی کتاب سمندر میں، وہ اپنا دھرم واپس کیسے لائے؟ سب سفینے میں ڈوب گئے، بچا صرف اسلام. سبحان اللہ. تم ان کتابوں کو سمندر میں ڈال سکتے ہو جو چھپی ہیں، اس قرآن کو کیسے سمندر میں ڈالو گے جو حافظ کے سینے میں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حافظ اس کتاب کو یاد کر چکا ہے جو کتاب اللہ کی ہے، مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے، ان کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حافظوں کو ہلکے میں مت لینا، ورنہ تم خود ہلکے ہو جاؤ گے. یہ اور بات ہے جو قرآن کو یاد بھی رکھے اور سمجھ بھی لے، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، تو سونے پر سہاگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے بتایا قرآن اور اہل بیت کو رسول پاک نے ساتھ دیا، اور یہ بھی فرمایا قرآن اہل بیت دے رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے. عربی میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. گارنٹی ہے. یہ گارنٹی نماز میں نہیں لی. نماز پڑھو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. اللہ جانے کتنی گمراہ جماعتیں ہیں جو سب سے زیادہ نماز پڑھتی ہیں. یہ گارنٹی حج میں نہیں لیا ہے، حج کرو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. نہ جانے کتنے گمراہ حج کرنے کے لیے سال میں جاتے، کتنے گمراہ وہاں انتظام کرتے، مگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر تلنگانہ میں کوئی بھی گمراہ دکھائی پڑا ہم سمجھ جائیں گے یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت سے پنگا لیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، مذہب اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مختصر سی تمہید کے بعد کم ٹو دی پوائنٹ. لقد من اللہ، تحقیق، یقیناً
من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علی المومنین، ایمان والوں، اذ بعث فیہم رسولا، رسول کی بعثت اللہ کا احسان ہے، میلاد اللہ کا احسان ہے۔ اور کوئی کہے یہ بدعت، تو قرآن بعثت کہے اور کوئی بدعت کہے تو ہم قرآن کے پیچھے جائیں گے یا اس بے ایمان کے پیچھے جائیں گے؟ ہم تو بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ آسان یہی ہے کہ قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ نبی کو نہیں چھوڑنا۔ لقد من اللہ علی المومنین، مننا احسان کیا، من اللہ اللہ نے احسان کیا، علی المومنین ایمان والوں، مومنین۔ آج اسکوائر فٹ کتنا مہنگا ہو رہا ہے؟ یارڈ بھی 200 یارڈ زمین، 1000 یارڈ زمین، لاکھوں اس کی قیمت، پھر اس میں بنے مکان کروڑوں قیمت۔ تھوڑی سی زمین پیسہ دو تو ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین فری میں دیا۔ امریکہ سے لے کر فجی تک پورا بر اعظم افریقہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، اللہ نے فری دیا۔ جنگل فری، دریا فری، آسمان فری، آکسیجن فری۔ تم سپلائی نہ کر پاؤ، لوگ مر جائیں، مگر اللہ کی سپلائی دیکھ، جو جتنا ضروری ہے اتنا قریب ہے۔ آکسیجن کے بغیر جی نہیں سکتے تو ناک میں ڈال دیا، اب تو کیسے مرے گا؟ پانی کے بغیر دن بھر رہ سکتے ہیں تو دن بھر میں کہیں نہ کہیں پانی مل جائے گا۔ کھانے کے بغیر ہفتہ 10 دن میں ہم جی سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ روٹی کپڑا مکان، ہم اسی میں ہیں حیران۔ اور کتنا بڑا اللہ کا احسان، جان بچانے سے بڑا کوئی احسان ہے کیا؟ یہ آکسیجن اندر نہ جائے، مر جاؤ گے نا، تو گئی تو احسان، اور باہر اندر سے باہر کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو مر جاؤ گے۔ تو یہ سانس گئی اللہ کا احسان، نکلی اللہ کا احسان۔ کتنی بار اللہ نے جان بچایا؟ سانس جانے دیا، جان بچی، سانس کو باہر آنے دیا، جان بچی۔ 24 گھنٹے میں کتنی بار کیا؟ ہزاروں بار جان بچی۔ ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، عمر بھر میں تو بتا نہیں سکتے۔ تو اللہ جان بچاتا ہے اربوں خربوں بار، پھر بھی نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ کیا بات ہے! فری میں اتنی لمبی چوڑی زمین، نہیں کہا کہ میں نے زمین دے کر کے احسان کیا ہے، میں نے جنت، ارے باپ رے باپ، جنت۔ اگر جنت کا حسن، بیوٹی آف پیراڈائز تھوڑی سی دنیا میں آ جائے، تھوڑی مانے نیڈل کی نوک برابر، سوئی کی نوک کے برابر، کتنا ہوگا؟ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہوگا۔ اگر یہاں آ جائے، اس جلوے کو دیکھ کر سارے انسان پاگل ہو جائے۔ جب ایک نیڈل بھر بیوٹی کا یہ عالم ہے تو پوری جنت کی بیوٹی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔
اتنی بڑی شاندار جنت بنا کے بھی نہیں کہا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے جنت بنایا میں نے احسان کیا. یہ تمہارے دونوں ہاتھوں کی کیا قیمت ہے؟ 10 لاکھ میں دیتے ہو دونوں ہاتھ، 5 لاکھ کا یہ 5 لاکھ کا وہ، ہو جاؤ بغیر ہاتھ کے. بھولے گئے صاحب پیسے کی ضرورت تو ہے لیکن ڈیزیبل ہونا نہیں. اگر یہ دونوں ہاتھ چلے گئے تو میں اپنی ماں کا پیر کیسے دابوں گا؟ کیا بات ہے. میں اپنے باپ کی خدمت کیسے کروں گا؟ میں مرشد کے قدم پر لگاؤں گا کیسے ہاتھ؟ یہ بہت بڑی باتیں. اچھا تو ٹھیک ہے، یہ کام کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں آنکھیں دے دے، اس کا 20 لاکھ لے لے. جائیے کسی اور سے مانگیے، مومن کی آنکھ ہے. اگر یہ میں دے دوں گا اور کبھی جانا ہو گیا تو گنبد خضرا کیسے دیکھوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. جلوہ کعبہ کیسے دیکھوں گا؟ حتیم کیسے دیکھوں گا؟ محراب نبوی کیسے دیکھوں گا؟ تو وہ سنہری جعلی کیسے دیکھوں گا؟ سبحان اللہ، سبحان. نہیں دیتا. 30 لاکھ رجت. اچھا اپنا دونوں کان دے کے بہرا بن جا. کیا بات کرتے صاحب؟ کان دے دوں گا تو قرآن کیسے سنوں گا؟ نعت رسول کیسے سنوں گا؟ منقبت غوث اعظم کیسے سنوں گا؟ مدح غریب نواز کیسے سنوں گا؟ نہیں دیتا. 40 لاکھ نو ٹھکرا دیا. 40 لاکھ. اچھا تو 50 لاکھ لے اور دل دے دے. بولے جا کہیں اور سودا کر. یہ دل تو میرے نبی کا ہے، یہ تو میرے رب کے جلووں کی جگہ ہے، یہ کیسے دے دوں؟ 1 کروڑ ٹھکرا دیا. اچھا تو اپنا دماغ دے دے. کہاں صاحب وہاں 1 کروڑ میں بھی دماغ نہیں دوں گا، کیونکہ یہی دماغ کبھی مدینہ لے جاتا ہے، کبھی بغداد لے جاتا ہے، کبھی اجمیر لے جاتا ہے، کبھی حیدرآباد لے جاتا ہے، کبھی وارنگل میں لے کے آتا ہے. یہ کیسے دے دوں؟ تو محبوب الہی کیا کون لے جائے گا؟ معشوق الہی کیا کون لے جائے گا؟ محبوبہ سبحانی کیا کون لے جائے گا؟ 2 کروڑ ٹھکرا دیا. اچھا دونوں پیر دے دے. دونوں پیر دے دوں تو نماز میں قیام کیسے کروں گا؟ تو رکوع کیسے کروں گا؟ اپنے مولا کی بتائے ہوئے طریقے سے عبادت کیسے کروں گا؟ نہیں دیتا. 3 کروڑ ٹھکرا دیا. ہر غریب آدمی کروڑ پتی ہے. ہر غریب آدمی کروڑ پتی ہے. فرق صرف اتنا ہے وہ مال بیچ کے کروڑ پتی ہوا ہے، ہم مال بچا کے کروڑ پتی ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر بھی میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو دماغ دیا تو احسان کیا، دل دیا احسان کیا، زندگی دیا احسان کیا، گردہ دیا احسان کیا، کڈنی لیور دیا احسان کیا، زندگی دی احسان کیا، روح ڈالی احسان کیا، عقل دیا احسان کیا، دل دیا احسان کیا، زندگی دیا احسان کا نہیں کہا، نہیں کہا، کہیں نہیں کہا. لیکن جب 12 ربیع الاول کو میرا نبی آیا تو رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. دیکھو دیکھو کون آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی دیا تو احسان کہا،
دل دیا احسان نہیں کہا، جگر دیا احسان نہیں کہا، دماغ دیا احسان نہیں کہا، زندگی دیا احسان نہیں کیا. مجھ سے ثابت ہوا میرا نبی میرے دماغ سے زیادہ قیمتی ہے، میرے دل سے زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور احسان کیوں نہ کہے؟ احسان کیوں نہ کہے؟ احسان ہے. پہلے یہ نبی آدم علیہ السلام میں گیا، داخل ہوا جسد آدم علیہ السلام میں، فرشتوں نے سجدہ کیا. حکم تھا نا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تعظیمی سجدے کا حکم دیا، تعظیم کرو، آدم کی تعظیم کرو. یہ تعظیم تھی کس کی؟ اگر یہ تعظیم حضرت آدم کی تھی تو مولا تب کیوں نہیں سجدہ کرایا جب جسد آدم بن گیا؟ تب کیوں نہیں تعظیم کرائی جب روح آدم جسم آدم میں گئی؟ اس وقت کیوں سجدہ کرایا جب نور محمدی داخل ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب تھا کہ چہرہ ہے آدم کی طرف اور سجدہ ہے آدم والے کا. سبحان اللہ. اور یہ ہم روزانہ اپنی مسجد میں کرتے ہیں. چہرہ ہے کعبے کی طرف، سجدہ ہے کعبے والے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا. اور ہمارے یہاں شمالی ہندوستان میں بولتے ہیں کہ جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. تعظیم نبی سے انکار کیا. قرآن میں ہے، یہاں کوئی روایت نہیں بیان کر رہا. فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے تعظیمی سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. تعظیم سے صرف ابلیس نے انکار کیا. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنا 21ویں صدی کا پرابلم نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ لیٹسٹ پرابلم نہیں ہے، اولڈسٹ. گرو نے پہلے انکار کیا، چیلوں نے اب انکار کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اب اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا رستے میں مل جائے، ابلیس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا رستے میں مل جائے، جھگڑا مت کرنا، سمجھنا ملاقات ہو گئی. کیا بات. سبحان اللہ. بہت بہت. مگر ایک بات صاحب، گرو گرو گرو. ہم تو ایسے ایسے گرو کو سنے، 5 کروڑ انویائی مرید بھکت، کیا طاقت ہے اس کے؟ 5 کروڑ، کئی ایکڑوں میں آشرم. بعد میں پتا چلا جیل میں. گرو تو گرو ہی ہو گئے، چیلا چیلا. انکار اس نے بھی کیا، انکار چیلوں نے بھی کیا، مگر دونوں کے انکار میں فرق ہے. وہ نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں، یہ نبی کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں.
کیا بات. طریقہ بدل دیا. وہ جھکتا نہیں. فسجدوا الا ابلیس، جھکا نہیں. یہ کھڑے نہیں ہوتے. طریقہ بدل دیا. لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. طریقہ بدلنے سے ہندوستان کے امن و شانتی کو، ایڈمنسٹریشن کو، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اور آپ کو کرمنل سے بچانے کے لیے تعزیرات ہند ہے. انڈین پینل کوڈ. خدا نہ کرے کوئی کسی کو قتل کرے، کبھی نہیں کرنا. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے. مرڈر آف اینی انوسینٹ پرسن بہت بڑا گناہ. نیور. مر جانا مگر کسی کو مارنا مت. ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ. قانون کو ہاتھ میں مت لو. جان اللہ نے دی ہے، ہم کون ہوتے لینے والے؟ بہت. ہم کوئی شرعی حکومت ہے؟ ہم کوئی خلیفہ ہیں، خلافت ہے؟ ہم کوئی کورٹ ہے؟ ورک آف کورٹ ڈن بائی کورٹ. نو انڈیویجول. تو اس کو انڈین پینل کوڈ میں کہتے ہیں 302. قتل کر دیا 302. چاہے ریوالور سے مارو تو 302، رائفل سے مارو تو 302، تلوار سے مارو تو 302، پوائزن دے کے مارو تو 302، پٹک کے گردن دبا کے مارو تو 302. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو یا اٹھنے سے انکار ہو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور غازی ملت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، انتھار کی آمد. سب مل کر بولو. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں سب کے لیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب کے لیے رحمت بھی ہے. سب کے لیے رحمت بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور رحمت للعالمین جتنے بھی عالم بناؤ دماغ میں، سب کے لیے رحمت. 2 عالم ہو یا 1000 عالم ہو، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرم سب پر ہے، کوئی ہو. کرم سب پر ہے، کوئی ہو. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی ہو. کالا، گورا، نیلا، پیلا، عورت، مرد، کوئی ہو. کرم سب پر ہے. اہل حنوت پر بھی کرم ہے، نصارہ پہ بھی ہے، یہود پہ بھی ہے، مسلمانوں پہ بھی ہے، دھرتی پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، فرشتوں. کرم سب پر ہے. کوئی ہو، کہیں ہو. ایسا نہیں مدینے میں ہو، کہیں ہو. چاہے ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ترکستان میں ہو، عربستان میں ہو، چاہے قبرستان میں ہو. کرم سب پر ہے. کوئی ہو، کہیں ہو. آپ دیکھیں گے مصرع ثانی میں لفظ ایسے نے کتنا بلند کر دیا. کرم سب پر ہے، کوئی ہو،
کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صاحب بولے جب سب پر کرم تھا تو ابو بکر صدیق ہو گئے, عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہو گئے, عثمان ابن عفان ذو النورین ہو گئے, علی ابن ابی طالب مولائے کائنات ہو گئے, ابو جہل کچھ نہیں ملا, ابو لہب محروم رہا. یہ کیسی رحمت, بٹوارا کیسے ہو گیا رحمت کا؟ میں کہا اے بٹوارے والو, اب تو بٹوارا بند کرو اور سمجھ سے کام لو. تمہارے تلنگانہ میں پانی برستا نہیں, برستا نہیں, آندھرا میں کیرلا میں برستا ہے, جھما جھم برسا, کیٹس اینڈ ڈاگس. گھنگھور گھٹا آئی اور زبردست بارش, اب رک گئی. خان صاحب گھر سے نکلے, دیکھا سڑک کے گڈھے میں تھوڑا سا پانی, آگے بڑھے دیکھا تالاب میں بہت زیادہ پانی, گڈھے سے بہت زیادہ. وہ ندی کے پاس گئے, ارے باپ رے باپ, اتنا زیادہ پانی. اور جیسے ہی سمندر کو دیکھا حیران ہو گئے, بہت زیادہ پانی. تو بادل کی طرف منہ کر کے خان صاحب بولے, مسٹر بادل آپ منہ دیکھ کے برستے کیا؟ کیوں؟ گڈھے کو تھوڑا سا دیا, تالاب کو اس سے زیادہ دیا, ندی کو اس سے زیادہ دیا, سمندر کو سب سے زیادہ دیا, اور یہ ٹیلا بیچ میں کھڑا ہے, ایک بوند پانی بھی نہیں. تو بادل بولا میں آسمان کا بادل ہوں, پنجاب کا بادل نہیں. سمجھا کرو یار. کیا بات ہے, یا رسول اللہ. میں آسمان کا بادل ہوں, رب کی مرضی سے برستا ہوں. جتنا میں گڈھے پر برسا اتنے ہی ندی پر برسا, اتنے ہی تالاب پہ برسا, اتنے ہی سمندر پر برسا, اتنا ہی میں ٹیلے پر برسا. میرے برسنے میں میری رحمت میں کوئی فرق نہیں تھا. جس نے جتنا دامن پھیلایا اسے اتنا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گڈھے نے تھوڑا سا دامن پھیلایا, تھوڑا سا ملا. تالاب نے اس سے زیادہ دامن پھیلایا, اس سے زیادہ ملا. ندی نے اس سے زیادہ دامن پھیلایا, اسے اس سے زیادہ ملا. اور سمندر نے سب سے زیادہ دامن پھیلایا, سب سے زیادہ ملا. اور یہ گھمنڈ میں ٹیلا کھڑا اکڑا رہا. برسا اس پر سب نکل گیا, اسے کوئی فیض نہیں پہنچا. بلا تجبیہ جب میرا نبی ابر رحمت بن کر برسا, علی کا جیسا دامن تھا انہوں نے بھر لیا, عثمان غنی نے اپنا دامن بھر لیا, فاروق اعظم نے اپنا دامن بھر لیا. سب سے زیادہ پھیلا دیا صدیق اکبر نے, سب سے زیادہ دامن بھر گیا. سبحان اللہ. تو یہ میرے نبی کے برستی ہوئے رحمت کی وجہ سے فرق نہیں آیا, یہ ان کے چھوٹے بڑے دامنوں کا فرق ہے. تو اگر نبی کے فیضان سے زیادہ فیضیاب ہونا ہے, اپنے ظرف کو وسیع بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اکڑنا مت نبی کے سامنے, یہ ٹیلے پر بھی اتنا ہی برسا. تو ابو جہل ٹیلے کی طرح گھمنڈ میں کھڑا رہ گیا, کچھ نہیں ملا. وہ ہر عالم کی رحمت میں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. مگر جو آخری اور خاص بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رحمت تو سب کے لیے ہے. رسول اللہ علیکم جمیعہ سب کے لیے ہے.
پھر احسان مومنین پر، لقد من اللہ علی المومنین، حضور سب کے لیے رحمت ہے. ان کی میلاد، ان کی میلاد، ان کا برث، ان کا جنم، ان کی پیدائش، یہ مومنوں پہ احسان ہے. میلاد مومنوں پر. یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی الناس اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا لوگوں پر، لوگوں نہیں کہا، علی الناس نہیں، علی المومنین. تو میلاد صرف مومنین کے پر احسان ہے، تو اب جو احسان میلاد النبی کا مانے سمجھ لو مومنین میں ہے. یہ فرق رب نے کیا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں دیکھو صرف مومنین ہی میلاد مناتے ہیں. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان مصطفیٰ، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ مقدس ترین جماعت صحابہ ہمیں ملی. سبحان اللہ. مقدس ترین گھرانہ رسول پاک کا اہل بیت ملے. اور قرآن جسے ہمارے حافظوں نے حفظ کیا، اس قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا. سبحان. صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا. اب وجہ ڈھونڈنی پڑے گی. بے مثال جماعت صحابہ کی، بے نظیر جماعت، کوئی صداقت کا ایسا سمندر کہ سب کچھ اس کے اندر. سبحان اللہ. صدیق اکبر، اور ساتھی بنایا اہل بیت. صحابہ کو نہیں. وجہ ہے رسول پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پہچان کرائیے، اچھے سے کرائیے. ہمیں ڈرایا ہے اللہ سے. میرے صحابی پر بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا. اللہ اللہ فی صحابی، اپنی طرح مت سمجھنا. اصحابی کالنجوم، سبحان اللہ. ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن ساتھی نہیں بنائے. یہ ضرور کہا اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر، دین میں میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو. ساتھی نہیں بنایا. وہ صحابہ جو نجوم ہدایت ہیں، وہ صحابہ جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہیں، وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ھم الراشدون، وہ صحابہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، بدری ہیں، خیبر خندق کے ساتھ میں جہاد کرنے والے صحابہ، دست و دست سے دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، سبحان اللہ. قیصر روم کے غرور کو مٹی میں ملا دینے والے صحابہ، سبحان اللہ. کسرا کے گھمنڈ کو توڑنے والے صحابہ، سبحان اللہ. دجلہ کو راند کر نکل جانے والے صحابہ، سبحان اللہ. ایران کو فتح کرنے والے صحابہ، کلیساؤں میں اذان دینے والے صحابہ، سبحان سبحان اللہ. جنگلات کو، ویرانیت کو آباد کر دینے والے صحابہ. سبحان اللہ. اتنی عظمتوں کے باوجود قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنائے، اہل بیت کو. تو یہ نقطے کو سمجھ. رسول پاک کو معلوم ہے کہ صحابہ تبھی تک بنیں گے جب تک میں ہوں.
مجھے دیکھتے جائیں گے، اسلام لاتے جائیں گے، صحابی بنتے جائیں گے، لیکن جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، میں اپنی مرقد کو منور کروں گا، تو صحابہ دیکھیں گے نہیں تو صحابی بنیں گے نہیں۔ جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صحابی گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ 50 سال میں آدھے ہو جائیں گے، 100 سال میں 90% صحابی دنیا میں نہیں رہیں گے، 200 سال کے بعد تو ایک بھی صحابی نہیں ملے گا۔ تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 200 سال ہی تک تو ساتھ دے پاتے، قرآن پھر اکیلا ہو جاتا، قرآن پھر تنہا ہو جاتا۔ اسی لیے غیبداں نبی نے صحابہ کے بجائے اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوں گے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، یاسین کی آمد، پیارے کی آمد، حضور غازی ملت۔ قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک کیا کبھی ختم نہیں ہوگا، اور قیامت تک کیا اہل بیت کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا۔ تو جب آنے والی نسلیں قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑیں گی، آخری صحابی چلا گیا، جماعت صحابہ ختم۔ اہل بیت کو دیکھو، نبی وہ گئے تو علی، وہ گئے تو حسن، وہ گئے تو حسین، وہ گئے تو امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام جواد، امام حسن عسکری۔ اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ختم ہوتے، قدم محمدی پر سلوک مکمل کرنے والا غوث اعظم جلوہ گر ہوا۔ امام حسن عسکری سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے امام مہدی تک، یہ پورا دور غوث اعظم کا دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو ولایت نہیں ملے گی جب تک غوث اعظم کی مہر نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے بھی کیا، جب قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے تو اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے۔ تو بغداد میں خود ہندوستان میں بچوں کو بھیج دیا، کہیں معشوق الہی جلوہ گر ہے، کہیں سرکار موسیٰ جلوہ گر ہے، کہیں حضرت شاہ عبداللطیف جلوہ گر ہے، گجرات میں حضرت شاہ عبدالرزق اللہ وحی الدین ثالث جلوہ گر ہے، کچھوچے مقدسہ میں مخدوم الآفاق سید عبدالرزاق جیلانی جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ قرآن اکیلے مت پڑھنا، معشوق الہی کے ساتھ قرآن پڑھ، محبوب الہی کے ساتھ قرآن پڑھ، غریب نواز کے ساتھ قرآن پڑھ، کیونکہ مولوی کی زبان اور مولا کی زبان اور، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک مولوی مرشد کامل کا غلام نہ بن جائے، وہ مولوی ہے، مولائے روم نہیں ہے۔ اس کا میں اپنے ذوق کے اعتبار سے کہتا ہوں، مولوی ہو، مولا نہیں ہوتا۔ تو مدرسوں سے مولوی بنائے جاتے ہیں، ولیوں کی نظر سے مولا بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو میلاد مصطفیٰ
تمام اہل سنت و جماعت کے لیے مزدہ فضا ہے. میں پھر چلتے چلتے آپ کو اس میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ